سو سیکنڈ ون از جان لاک. یہ 17 سینچری کا آئیڈیلسٹ تھا اور اس کو ہم فاؤنڈنگ فادر آف کلاسیکل لبرلزم بھی کہتے ہیں. جس طرح کلاسیکل ریئلزم کا اسکول آف تھاٹ تھا اسی طرح کلاسیکل لبرلزم بھی ہے. آئیڈیلسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی امیجنری ورلڈ پہ ہے, وہ بالکل امیجنری ورلڈ پہ بیس کرتا ہے. وہ آئیڈیلسٹک ورلڈ جو ریالٹی میں ایگزسٹ بالکل نہیں کر سکتی. لیکن جب سے کلاسیکل لبرلزم جو ایرا اسٹارٹ ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریئل ورلڈ میں ایکسرسائز ہو رہی ہیں, پریکٹیسائز ہو رہی ہیں. تو اس کو آپ کمپلیٹلی یوٹوپین ورلڈ نہیں کہہ سکتے. ہاں بہت ساری چیزیں, بہت سارے کانسیپٹ ایسے بتائے جا رہے ہیں جو ریئل ورلڈ میں اس طرح ایکسرسائز نہیں ہو رہی لیکن کانسیپٹ ہیں. تو کیا ہے کہ بیسیکلی ہی واز دا فادر آف کلاسیکل لبرلزم, اور یہ ایک انگلش فلاسفر تھا جس نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری پریزنٹ کی تھی. سوشل کانٹریکٹ کا مطلب ہے کیسے لوگوں اور گورنمنٹ کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سوشل کانٹریکٹ مطلب کہ ایک سوشل ایگریمنٹ لوگوں اور گورنمنٹ کے درمیان کیسا ایک سوشل ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اس کا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. جس ٹائم پہ یہ اسکالر تھا اس ٹائم مونارکی اور پارلیمنٹ کے کانسیپٹ میں بڑی ٹسل چل رہی تھی. مونارکی مینس کمپلیٹ کنگشپ, ٹھیک ہے, بادشاہت والا سسٹم تھا, اور پارلیمنٹ کا بھی کانسیپٹ آ گیا تھا. تو بیسیکلی ہی وٹنس دا گلوریس ریولیوشن ان انگلینڈ ان 1688. یہ جو ٹسل تھی وہ بیسیکلی پھر اس کے بعد ایک ریولیوشن آئی تھی انگلینڈ میں 1688 میں, جہاں پہ کنگشپ کی جو پاور ہے, کنگ کی جو پاور ہے وہ پھر ڈکریز ہونا شروع ہو گئی تھی. کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے رائٹس ہیں تو رائٹس کے ساتھ ان کی ایموشنالٹی تھوڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پراپرٹی کے رائٹ کے بارے میں. تو پھر لوگ جب ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, ایجوکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, تو پھر جو ہے وہ ان پہ جو کمپلیٹ مونارکی ہوتی ہے, کنگشپ ہوتی ہے, تو تھوڑا اس کو ریوارڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ کنگ کی جو ہے وہ پاور ڈکریز ہونا شروع ہو گئی تھی, اور پارلیمنٹ سسٹم جو ہے وہ پاور گین کر رہا تھا, انہینس ہو رہی تھی اس کی پاور. اور اس بندے نے یہ ریولیوشن جو ہے وہ وٹنس کی تھی. اور اس کے اکارڈنگ اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹنس میں سوشل کانٹریکشن کی بیسس پہ آتی ہے. کہ اسٹیٹ بنتی ہے اس ٹائم ہے جب سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کو ہم کانٹریکچوئل فلاسفر بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں. کہ اس کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتی ہے, پبلک ہوتی ہے, سٹیزن جو ہوتے ہیں, وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ رولر کو دے دیتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہی رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو فریڈم اینڈ پراپرٹی, یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ آپ دے دیتے ہو رولر کو فار دا پروٹیکشن آف دیئر اسٹیٹ. ٹھیک ہے, آپ پروٹیکشن کے لیے رولر کو دے دیتے ہو کہ اب آپ کی جو ان رائٹس کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ آپ کا رولر کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان, جہاں پہ آپ اپنی فریڈم کو سیکریفائز کر کے اسٹیٹ پہ جو ہے وہ اس کو اپنے رائٹس دے دیتے ہو. تو بیسیکلی یہ جو فلاسفر تھا وہ ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی کی فیور میں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف کو پروٹیکٹ کر سکیں, لبرٹی کو اور پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں. کیونکہ جب آپ کانٹریکٹ میں چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے رائٹس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے رولر پہ چلی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور تھیوری جو ہے وہ پھر اس نے ایک اور تھیوری پریزنٹ کی تھی, وہ تھی ٹو ٹریٹیز آن سول گورنمنٹ 1690 میں. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ گورنمنٹ کی بیسیکلی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جو جاب ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سٹیزن کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو نیچرل رائٹس ان کی نیچرل رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کی نیچرل رائٹس کی پروٹیکشن ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ انفیوریبل ہوگے اور پھر آپ کا تختہ الٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اس جان لاک کا تھا وہ یہ تھا کہ جان لاک نے ایک آپٹیمسٹک پکچر پورٹریٹ کی تھی ہیومن نیچر کی. آپٹیمسٹک مینس پازیٹیو پکچر آف ہیومن نیچر. تھامس ہوپ کے بالکل اپوزٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ریئلزم کی تھیوری میں
کہ تھامس ہوبز نے بالکل پیسیمسٹک پکچر پورٹری کی تھی دیٹ ہیومن نیچر از سیلفش کننگ اینڈ بروٹل ایکسیٹرا. یہاں پہ جان لاک جو ہے وہ آپٹیمسٹک پکچر پورٹری کر رہا ہے, ڈپکٹ کر رہا ہے دیٹ ہیومن نیچر از لونگ, کیئرنگ, ہیلپنگ, فیتھفل, آنیسٹ, ساری جو پازیٹیو چیزیں ہیں ہیومن نیچر میں اور ہیں بھی. اور اصل میں ہیومن نیچر جو ہے وہ ان دونوں کا مکسچر ہے, لونگ بھی ہے اور کننگ بھی ہے, ٹھیک ہے, ہیلپ فل بھی ہے اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم سیلفش بھی ہے, کیونکہ آپ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو. اچھا, نیکسٹ فلاسفر پہ آ جاتے ہیں, وہ ہے جے جے روسیو. جے جے روسیو کا نام آپ نے سنا ہوگا اسٹارٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ جو بندہ تھا یہ اس کا ایرا 1712 سے 1778 تک تھا, 18 سینچری کا یہ فلاسفر تھا, پروڈکٹ تھا, اور یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے فیور میں تھا. ڈائریکٹ ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پالیسی انیشیٹو میں بھی ڈائریکٹلی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. پبلک جو ہوتی ہے آپ کی, جو پالیسیز ہوتی ہیں, جو پالیسی انیشیٹوز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی ڈائریکٹلی وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پالیسیز. تو جے جے روسیو واز بیسیکلی اے فرینچ فلاسفر, اور اس نے بھی جو سوشل کنٹریکشن کی جو تھیوری تھی اس کو ہی آگے مزید ایکسپلین کیا تھا. جہاں پہ جان لاک نے ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کی بات کی, تو یہاں پہ اس نے ڈائریکٹ مطلب زیادہ لوگوں کو ڈیموکریسی میں انوالو کر دیا, ٹھیک ہے. اور اس کی بک جو ہے وہ تھی سوشل کانٹریکٹ, اور 1762 میں یہ پبلش کی گئی تھی. اور اس نے بھی جان لاک کی طرح ہیومن نیچر کو ڈپکٹ کیا تھا, اسی طرح آپٹیمسٹک پکچر ڈپکٹ کی تھی. اور اس نے, اور جو میں نے اس کی آپ کو کوٹیشن بتائی تھی کہ اکارڈنگ ٹو جے جے روسیو مین واز بورن فری بٹ ہی از ان چین ایوری ویئر, کہ آپ اپنی نیڈس, سوشل نیڈس کے لیے, پولیٹیکل نیڈس کے لیے, اکنامک نیڈس کے لیے ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو. بے شک آپ پیدا تو آزاد ہوتے ہو, لیکن ہر جگہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے یہ کہا تھا کہ پھر موسٹ امپورٹنٹ جو اس کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکول ہیں, ٹھیک ہے. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو گورن کرے, دوسروں کے نیچرل رائٹس کو گورن کرے, لیکن صرف جو جسٹیفائڈ اتھارٹی ہوتی ہے وہی آپ کے رائٹس کو گورن کر دیتے ہو. وہ بھی آپ ایگریمنٹ جب کرتے ہو, سوشل کانٹریکٹ جو میں نے آپ کو بتایا, جو ایگریمنٹ ہوتا ہے پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان, جہاں آپ اپنے رائٹ جو ہے وہ اپنے رولر کو دے دیتے ہو اور پھر وہ آپ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی ہی سیڈ دیٹ all men are equal, no one has the natural right to govern others, but only justified authority is an authority that is generated out of agreement, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو جے جے روسیو کا بھی کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ جو اسکالر ہے وہ ہے برٹن اسکالر ہے ایڈم اسمتھ, ٹھیک ہے. یہ اکانومسٹ تھا, 1923 میں یہ پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہی واز بورن ان 1923. ہی واز اے گریٹ فلاسفر. اور جو بک آپ کو ادھر نظر آ رہی ہوگی میں نے مینشن کی ہوئی ہے, ہز بک واز این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف دا ویلتھ آف نیشن. ہی پبلش دس بک ان 1776, ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ تر کیونکہ اکانومسٹ تھا تو یہاں پہ زیادہ جو فوکس تھا وہ اکانومی بھی تھا. کیپٹلزم جو ہے, کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم جو ہے وہ ایڈم اسمتھ نے انوینٹ کیا تھا. کیپٹلزم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹلزم کیا چیز ہے, اور فری مارکیٹ کا کانسیپٹ, فری ٹریڈ کا کانسیپٹ, اور پرائیویٹائزیشن آف پراپرٹی, ان چیزوں پہ جو ہے ایڈم اسمتھ نے ورک کیا تھا. اور ہائی ٹیکسیشن اور ہائی ٹیرف سے بالکل جو ہے ڈس ایگری تھا ایڈم اسمتھ. اور جو کمیونزم کا جو فیچر ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے انٹروین کرتی ہے اکنامک ایکٹیویٹیز میں, اکنامکس میں, اکانومی میں, تو لوگوں کی پرائیویٹائزیشن, پرائیویٹ پراپرٹیز میں, ٹھیک ہے, ان کے بزنس میں, ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں, تو اس کے اگینسٹ تھا بالکل ایڈم اسمتھ. اور ہوا پھر یہ تھا کہ جب اس نے یہ آئیڈیاز پریزنٹ کیے تھے تو اس کے آئیڈیاز کے رزلٹ جو ہے وہ برٹن کو بہت زیادہ پروگریس کیا تھا. برٹن میں اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ پروگریس ہوئی تھی, اور ان ہز ٹائم ویسٹ بیکیم دا موسٹ پراسپرس سویلائزیشن آف ہسٹری, ٹھیک ہے. کہ مطلب ورک کیے تھے اس کے آئیڈیاز نے. اور آپ دیکھیں کہ پھر کلاسیکل لبرلزم کے جو یہاں پہ جو آ رہے ہیں فلاسفر, اور ان کے جو کانسیپٹ آ رہے ہیں وہ ریئل ورلڈ میں بھی
چل رہی ہیں، پریکٹیسائز ہو رہی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جیریمی بینتھم. جیریمی بینتھم کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے. 1745 ہی واز بورن ان 1745. ہی واز بیسیکلی این انگلش فلاسفر. اور یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، ایک مورل فلاسفی تھی وہی کہ میکسیمم نمبر آف ہیپینیس فار میکسیمم نمبر آف پیپل. تو بیسیکلی اس نے کہا تھا کہ آپ کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ ایویلیویٹ ہوتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر کانسیکوینسز. یہ بات آپ کو میں کافی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں. یوٹیلیٹیرینزم کو بیسیکلی کانسیکوینشلسٹ بھی کہتے ہیں، کانسیکوینشلزم بھی کہتے ہیں. کانسیکوینشلزم کا ورڈ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کانسیکوینسز جو ہیں جب آپ کے ایکٹ کے یا آپ کے جو ایکشن ہوتا ہے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں اگر وہ مورل ہیں، وہ پازیٹیو ہیں، تو آپ کا ایکٹ جو ہے وہ بھی مورل ہے، وہ بھی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو بینتھم کبھی کبھی جو آپ کی پلیئر ہوتا ہے وہ آپ کا پین بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پلیئر لائک بیوٹی، ویلتھ، نالج، امیجینیشن، میموری، پاور، ٹھیک ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ پلیئر ہے، ہم اسے پلیئر کہتے ہیں. بیوٹی جو ہے وہ پلیئر ہے لیکن کبھی کبھی پین بھی بن جاتی ہے. اسی طرح ویلتھ جو ہے وہ پلیئر ہے لیکن کبھی کبھی وہ پین بھی بن جاتی ہے. اسی طرح نالج بھی، امیجینیشنس، میموری، پاور، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، پلیئر بھی اور پین بھی. ٹھیک ہے. اور جیریمی بینتھم سیڈ دیٹ ڈونٹ سپریس دا فریڈم آف اسپیچ آف دا پیپل. ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ ریالٹی کو سپریس کرو گے، وزڈم کو سپریس کرو گے. کیونکہ جب لوگوں کے ایکسپریشن کو آپ ان کی اسپیچ کو آپ سپریس کر دیتے ہو، کیونکہ آپ کی پبلک میں ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، کوئی کس مائنڈ کے ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان کی اسپیچ کو سپریس کر دیتے ہو، ان کی فریڈم کو سپریس کر دیتے ہو، آپ انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے آئیڈیاز، اپنے آئیڈیاز کیسے آپ سے شیئر کریں گے؟ اور جب وہ آپ سے آئیڈیاز نہیں شیئر کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ جو وزڈم ہے یا ریالٹی ہے وہ آپ تک کیسے پہنچے گی؟ تو بینتھم کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ کبھی بھی اپنی پبلک کی فریڈم آف اسپیچ کو آپ نے سپریس نہیں کرنا. اچھا جی، نیکسٹ آ جاتا ہے جیمس مل. یہ برٹش فلاسفر تھا اور 19th سینچری کا فلاسفر تھا. یہ 1773 میں 18th سینچری کا فلاسفر تھا. اور اس نے جو کانسیپٹ یا فلاسفی اس نے جو پریزنٹ کی تھی اس کو ہم جیمس ملز لبرلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے ہیومن کی امپورٹنس جو ہے وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کی تھی. انڈیویژولزم انٹروڈیوس کروایا تھا. یہاں پہ آپ کو مینشن کیا ہوا ہوگا، میں نظر آ رہا ہوگا. تو اس کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیویژول کے افیئرز میں انٹرفیئر بالکل نہ کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ انڈیویژول کے پرسنل افیئر میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہو تو وہ پھر آپ ان کے لیے انفیوریبل بن جاتے ہو. ٹھیک ہے. ان کی پرسنالٹی، ان کی پرسنل جو فریڈم ہے آپ بالکل اس کو ان کو فریڈم دیں کہ وہ اپنی ڈفرینٹ جو ان کے رائٹس ہیں، نیچرل رائٹس ہیں، وہ ان کو اپلائی کریں اپنی لائف میں. اس کے اکارڈنگ بیسیکلی اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیویژول کے لیے بنی جاتی ہے، نہ کہ انڈیویژول جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے بنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کرو، آپ ان کو امپورٹنس دو اور ان کے افیئرز میں انٹرفیئر نہ کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بندے کو سپریس کر رہے ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پوری ہیومینٹی کو سپریس کر رہے ہو. نیکسٹ آ جاتا ہے جیمس اسٹوارٹ مل. ہی واز بیسیکلی دا سن آف جیمس مل اور 19th سینچری کا اسکالر تھا، یہ فلاسفر تھا. اور اپنی فادر کی فلاسفی کو ہی فالو کیا تھا، وہی انڈیویژولزم کو. بیسیکلی ہی واز اے سین پروفٹ آف انڈیویژولسٹک تھاٹ، اور اس کو آپ ہیومن لبرٹی کا فاؤنڈر، فادر یا پروفٹ کہتے ہو، کیونکہ زیادہ جو فوکس تھا اس کی فلاسفی کا اور اس کے ورک کا وہ ہیومن لبرٹی پہ تھا، ہیومن ڈگنیٹی پہ تھا، ہیومن رسپیکٹ پہ تھا کہ آپ نے کسی طور پہ بھی کسی بندے کو آپ نے ہیومن کو آپ نے سپریس نہیں کرنا.
کرنا, ٹھیک ہے. وہ آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ پہ گورن کرے, ٹھیک ہے, آپ کے رائٹس کو سپریس کرے. تو ہر بندہ جو ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے, تو اور اس کو آزاد ہی مرنا چاہیے. تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب ایمینول کانٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ جرمن آئیڈلسٹ تھا 18 سینچری کا, اور اس نے ایک تھیوری ہے کاسموپولیٹنزم, وہ بہت ڈیٹیل ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نے بیسیکلی ڈیونٹولوجی کا کانسیپٹ دیا تھا. ڈیونٹولوجی از بیسیکلی گریک ورڈ, اور اٹ مینس مورل اوبلیگیشن. بالکل آپ کہیں تو یہ اپوزٹ فلاسفی ہے یوٹیلیٹیرینزم کی, بالکل اپوزٹ فلاسفی ہے. کانسیکوینشلزم کی بالکل اپوزٹ فلاسفی ہے. یہاں پہ آپ کے جو ایکٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو مورالٹی ہے وہ آپ کے ایکشن کی مورالٹی ہے وہ آپ کے رولز پہ فالو کرتی ہے. کہ اگر آپ کا ایکشن جو ہے وہ رولز کو, کوڈس کو فالو کر رہا ہے, تو آپ جو ہیں آپ مورالٹی کو فالو کر رہے ہو, ٹھیک ہے. یہاں پہ کانسیکوینسز کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کا ایکشن جو ہے وہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں, اس کے آؤٹ کم جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, وہ مورل ہیں, وہ پلیئر کریٹ کر رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل اپوزٹ ہے. یہاں پہ یہ بیسیکلی اس نے یہ جو تھیوری ہے, اس کو ہم ڈیونٹولوجیکل مورل تھیوری کہتے ہیں, جو اس نے 1788 میں پریزنٹ کی تھی. اور یہ تھا کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے پاس ایول وے ہوتا ہے, بلیک وے ہوتا ہے, اور ایک آپ کے پاس وائٹ وے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میں سے وائٹ وے کو چننا ہے. آپ نے رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے, مورل کوڈس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ وہ فالو نہیں کرو گے تو آپ امورل, آپ کے ایکشن جو ہیں وہ امورل ہوں گے. He basically said that morality of an action should be based on whether that action is right or wrong under a series of rules, ٹھیک ہے. کہ آپ کے رولس اور ریگولیشن اور کوڈس کے اکارڈنگ جب آپ کا ایکشن جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو مورل ایکشن کہتے ہیں, اس کو آپ مورالٹی کہتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو نہ کلیئر ہو رہی ہو تو پوچھ لیں آپ. اس کے بعد اب جو ہے ہم لبرل انٹرنیشنلزم کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ووڈرو ولسن, میں نے آپ کو اس کا پہلے بھی بتایا تھا, US پریزیڈنٹ تھا آفٹر ورلڈ وار فرسٹ, میں نے آپ کو بتایا تھا. اور اگر آپ نے اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن جو ہے وہ ذرا دھیان سے کی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد ورلڈ وار کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹریٹی سائن کی تھی, اور پھر اس میں ایک لیگ آف نیشن کا کانسیپٹ بھی دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ ووڈرو ولسن نے, US پریزیڈنٹ نے 14 پوائنٹس جو ہے وہ پریزنٹ کیے تھے 1919 میں. یہ فیز جو ہے وہ 1990 میں ایمرج ہوا تھا. اور یہ جو 14 پوائنٹس تھے ووڈرو ولسن کے, یہ لبرلزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایزمپشنز ہیں لبرلزم کی, ٹھیک ہے. 14 پوائنٹس تو سارے کے سارے نہیں, اس میں 14 پوائنٹ میں باقی جو پوائنٹس تھے وہ پھر ٹائریز کی بات ہو رہی تھی, لیکن جو بیسک پوائنٹس تھے وہ پھر آگے جا کے لبرل انٹرنیشنلزم کی ایزمپشنز بھی, جس کو ہم کلاسیکل لبرلزم بھی کہتے ہیں, اس کی ایزمپشنز بھی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آل دیز پوائنٹس آر اسپیکنگ لینگویج آف لبرلس. لبرلزم جو تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کنٹراسٹ تھا آئیڈیلزم کا, یوٹوپینزم کا, کہ جہاں پہ کیونکہ یوٹوپین اور آئیڈیلسٹک اسکول آف تھاٹ تو یہ کہتا ہے کہ پاور پالیٹکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہسٹری کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. ہسٹری میں جو ہے وہ پاور پالیٹکس ہوا کرتی تھی, اب جو ہے وہ پاور پالیٹکس کو آپ نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے. لیکن یہاں پہ لبرلسٹ کہتے ہیں کہ پاور پالیٹکس جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم میں ہے, انٹرنیشنل ریلیشن میں ہے, but they contend that it should be measured through state economies, the possibility of peace and cooperation, as well as the concept of political freedom, right, etc. It means that کہ آپ کی پاور پالیٹکس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسٹیٹس کے درمیان ابھی پاور پالیٹکس ہے, اسٹیٹ کی جو ریلیشنز ہیں وہ پاور کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن کہاں کس پہ زیادہ فوکس کیا گیا, اکنامک پاور پہ. اکنامک پاور مینس سافٹ پاور. یہاں پہ دو ٹرمز ہیں, سافٹ پاور اینڈ ہارڈ پاور. جو آپ کی ہارڈ پاور ہوتی ہے وہ آپ کی ملٹری
پاور سے کنسرنڈ ہوتی ہے اس کو آپ ہائی پالیٹکس بھی کہتے ہو. ٹھیک ہے, پالیٹکس آف ملٹری, ٹھیک ہے, ویپنز, سیکیورٹی, اس کو آپ کیا کہتے ہو, ہائی پالیٹکس. اور پھر اس کے بعد جو سافٹ پاور ہوتی ہے آپ کی اکنامک پاور اور کلچرل پاور, کیونکہ کلچرل پاور کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے کلچر جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کلچرل پاور جو ہے اس کو آپ سافٹ پاور کہتے ہو اور اس کو آپ لو پالیٹکس کہتے ہو. پالیٹکس آف اکنامک پاورز, ایڈمنسٹریشنز اینڈ کلچرل پاور, تو اس کو آپ لو پالیٹکس کہتے ہو. آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو یہاں پہ لبرلسٹ نے کیا کیا کہ پاور کو وہی امپورٹنس دی گئی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ریئل ورلڈ کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ زیادہ فوکس کس پہ کیا گیا, سافٹ پاور پہ. ٹھیک ہے, ٹریڈ پہ, کیپٹلزم پہ, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی سلیکشن میں, ان ساری چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا گیا. تو اس کو آپ ولسونین لبرلزم بھی کہتے ہیں. ووڈرو ولسن نے جو پوائنٹس پریزنٹ کیے تھے اس کے بعد آپ اسے ولسونین لبرلزم بھی کہتے ہیں. تو یہ 1919 کا ایرا تھا. اب ایزمپشنز کی طرف آتے ہیں. تو فرسٹ ایزمپشن ہے فری ٹریڈ. فری ٹریڈ سے آپ کے مائنڈ میں آ ہی رہا ہوگا, فری ٹریڈ سے تھوڑا کلیئر ہو رہا ہوگا کہ فری ٹریڈ کا کیا مطلب ہے, جہاں پہ کوئی ٹیکسز نہ ہوں ٹریڈ پہ. ٹھیک ہے, جب آپ ٹریڈ کرتے ہو تو بہت سارے بیریئرز ہوتے ہیں, ٹیرفس ہوتے ہیں, ٹیکسز ہوتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں, وہ جب ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ کا پروسیس جو ہے وہ, ٹریڈ کا پروسیس جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹریڈ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو پھر چیزیں اسموتھلی نہیں جا رہی ہوتی. اسٹیٹس پہ اگر اس طرح کی ریسٹرکشن ہوں گی تو آپ ٹریڈ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کر سکو گے. تو اکارڈنگ ٹو liberalism there should be no tariffs and trade barriers on goods and services. It should be reduced and so that international trade will be imposed and improve among international relations and among states. ٹھیک ہے, تو کیا ہونا چاہیے کہ اگر انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ امپروو ہوگی, اسموتھلی جائے گی, سودلی جو ہے یہ پروسیس آپ کنٹینیو کرو گے, تو اس سے سب سے بڑا ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا یہاں سے سائڈ پہ کر کے, کہ جتنی بھی ایزمپشنز ہیں لبرلزم کی, وہ ساری کی ساری ایزمپشن کا جو کرکس ہے وہ پیس پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جتنی بھی ایزمپشنز ہیں وہ اینڈ پہ ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ پیس کے لیے, پیس مینٹین کر رہا ہے اسٹیٹ انٹرنیشنل سسٹم میں. تو یہاں پہ جو فری ٹریڈ ہے, جب آپ کی ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہیں وہ اسٹیٹس کے ساتھ ڈیولپ ہوں گی نا, پاکستان کے انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے چائنا کے ساتھ, چائنا اس طرح جتنی بھی اسٹیٹس میں جب ٹریڈ کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے تو اسٹیٹ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ وار کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کی انٹریکشن بھی ہوگی اسٹیٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ بھی بلڈ ہوں گے, اور آپ کو یہ مائنڈ میں بھی ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی کلیش کیا ایک دوسرے کے ساتھ یا وار ہوئی, تو اس سے کیا ہوگا, سب سے بڑا نقصان آپ کی اکانومی کو ہوگا, آپ کی سافٹ پاور جو ہے وہ ڈینجر میں آ جائے گی, آپ کی انٹرنل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ویک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی امپیریکلی آپ دیکھیں تو یہاں ایسا ہو بھی رہا ہے ورلڈ میں, ریئل ورلڈ میں ایسا چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو بھی رہی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ریسٹرکشن جو ہیں, اور پھر جب آپ دیکھیں فری ٹریڈ ہوتی ہے تو پھر اس سے ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں, ٹریڈ کا والیوم جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, وار کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے, اور زیادہ انٹریکشن جو ہے زیادہ سے زیادہ انٹریکشن سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کی انٹریکشن ایک دوسرے سے زیادہ ہوگی تو اس کے پھر ریٹرن میں, رسپانس میں دوسری اسٹیٹ آپ کی اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کریں گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا وہ جو پوائنٹ ہے وہ لیگ آف نیشن, پھر اس کے بعد یونائٹیڈ نیشنز. ٹھیک ہے, یہاں پہ کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایک مشینری ہونی چاہیے جو اسٹیٹ کے ریلیشنز کو اور ان کے ڈسپیوٹ کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکے, ریزالو کر سکے. ان کے درمیان کوئی بھی کلیشز ہوتے ہیں تو وار کے اسٹیپ پہ جانے سے پہلے وار کے ڈینجرس
فیز میں جانے سے پہلے آپ ان ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کر لو کسی بھی طرح، کیونکہ UN میں سیکورٹی کونسل ہوتی ہے، جنرل اسمبلی ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسی پھر فورسز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کے ڈسپیوٹ کو یا سیز فائر کر دیتی ہیں یا پھر ان کے ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن دنیا میں ہوگی اور وہ اسٹیٹس کے بیہیویئر کو اور ان کے ریلیشنز کو ریگولیٹ کر رہی ہوگی، تو یہاں پہ آپ ایک تھرڈ ورلڈ وار سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا فورم ہوگا جو آپ کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کر رہا ہوگا. تو یہاں پہ الٹیمیٹلی آپ کیا کر رہے ہو، یہاں پہ بھی پیس الٹیمیٹلی کریٹ کیا جا رہا ہے. تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، اوپن ڈپلومیسی. اوپن ڈپلومیسی سے مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے. سیکرٹ ڈپلومیسی لائک جو آپ کی ورلڈ وار فرسٹ تھی وہ سیکرٹ ڈپلومیسی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی. اگر آپ نے ٹھیک سے اسائنمنٹس کی ہوں تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس کے ریزن میں ایک ریزن یہ بھی تھا ورلڈ وار فرسٹ کے کہ وہاں پہ سیکرٹ ڈپلومیسی تھی، لوگوں کو انوالو نہیں کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، جو ڈپلومیٹک پریکٹسز ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کو انوالو نہیں کیا جا رہا تھا. جو ڈیسیژن جو ایگریمنٹس کیے جاتے تھے ان میں انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بیہائنڈ دا سین کیا پک رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو جب جو چیزیں جب آپ پبلک کو انوالو نہیں کر دیتے ہو اور ایسے سیکریٹ الائنسز کریٹ کر رہے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی نہ کسی پرابلم، آخر میں کوئی نہ کوئی پرابلم اس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کلیش لازمی ہو جاتا ہے. تو آپ کی ڈپلومیسی جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونی چاہیے، اوپن ڈپلومیسی ہونی چاہیے، پبلک ڈپلومیسی ہونی چاہیے، جہاں پہ صرف گورنمنٹ ہی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر رہی ہوں بلکہ پبلک بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہو. جو اب ماڈرن ڈپلومیسی ہے بھی کہ صرف گورنمنٹ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں، اس کے علاوہ پبلک بھی جو ہے وہ بھی انٹریکٹ کر رہی ہے. جو آپ کی جو اسکالرشپ جو ہے، اسکالرشپ کے جو پروگرامس شروع کیے جاتے ہیں ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں اسکالرشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھیجا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے. اس کے علاوہ ٹورزم جو ہے، ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کی دوسری اسٹیٹ، آپ کی پبلک کی، آپ کی اسٹیٹ کی پبلک کی دوسری اسٹیٹ کی پبلک کے ساتھ انٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ بھی الٹیمیٹلی پیس کریٹ کرتی ہے. تو کلیشز جب آپ کی پبلک جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے تو پھر کم ہو جاتے ہیں چانسز کہ وار جو ہے آپ اوائڈ کر سکتے ہو. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں لٹریٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگوں میں اویئرنیس ہوتی ہے اور اس کو بیسیکلی ایک پینیشیا کہا جاتا ہے. پینیشیا مینس انٹرنیشنل ریلیشن کی ایک ٹرم ہے PANACEA، پینیشیا، جس کا مطلب ہے ریمیڈی. تو بیسیکلی انٹرنیشنل لبرلسٹ کے اکارڈنگ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک پینیشیا ہے بہت ساری پرابلمس کے لیے، کہ آپ اس سے بہت ساری پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. جب ڈیموکریسی ہوگی تو لوگوں میں اویئرنیس ہوگی، ان میں اویئرنیس ہوگی کہ وار جو ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے، وہ آپ کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے. تو لوگ اپنے لیے ایسا ریپرزینٹیٹیو چنیں گے جو وار مونگر نہیں ہوگا، جو ایسی اسٹریٹجیز بنائے گا جس سے آپ کی دوسری اسٹیٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریلیشن بلٹ اپ ہوں. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی اسٹیٹ کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس ہوگی. اور پھر اس کے بعد لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ کیونکہ بیسکس ہوتے ہیں، ایکویلٹی، رول آف لا اینڈ جسٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ڈیموکریسی کے بیسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہیں وہ کبھی ڈیموکریسیز کے اگینسٹ نہیں جاتی، مطلب وار میں نہیں جاتی. کبھی بھی آپ نے، اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ڈیموکریٹک اسٹیٹس کی کبھی بھی وار نہیں ہوئی. آپ کی وار تبھی ہوتی ہے جب ایک اسٹیٹ ڈیموکریٹک ہوتی ہے اور دوسری اسٹیٹ جو ہے اس میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہے کلیکٹیو سیکورٹی. کلیکٹیو سیکورٹی کو بیلنس آف پاور کے کنٹراسٹ میں پریزنٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ ریئلزم نے بیلنس آف پاور کو پریزنٹ کیا تھا کہ آپ وار کو اوائڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے، بیلنس آف پاور کے تھرو. یہاں پہ کلیکٹیو سیکورٹی کو پریزنٹ کیا گیا کہ آپ وار کو اوائڈ کرتے ہو، کیونکہ کلیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ پرابلم میں ہوگی، ٹھیک ہے، کرائسس میں ہوگی، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایشوز کریٹ کرے گی، اس پہ اٹیک کرے گی، تو پوری دنیا کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ کلیکٹیو ایکشن لیں گی اس اسٹیٹ کے اگینسٹ. ٹھیک ہے،
کیونکہ ایک اسٹیٹ کا جب آپ سیکورٹی کو تھریٹ کرو گے تو اس کا مطلب ہے آپ پوری دنیا کی سیکورٹی کو تھریٹ کر رہے ہو، پوری دنیا میں آپ جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہو. تو جب بھی ایسا ہوگا تو پوری دنیا کی اسٹیٹ جو ہیں وہ کلیکٹیو ایکشن لیں گی اس اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈس آرمامنٹ. ڈس آرمامنٹ کا مطلب ہے، آرمامنٹ کا مطلب آئی ہوپ آپ کو پتہ ہوگا ویپنائزیشن، ٹھیک ہے. ڈس آرمامنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ویپنس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ کے پاس ویپنس ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کے پاس زیادہ ویپنس ہوتے ہیں جتنے اسٹیٹس کے پاس جس ایڈوانس قسم کے ویپن ہوتے ہیں اتنی کیوروسٹی ہوتی ہے کہ اب ان ویپن کو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ یوٹیلائز کرو. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ڈس آرمامنٹ ہونی چاہیے اسٹیٹس کے ویپنس پہ، تاکہ وار کے جو چانسز ہیں ان کو آپ کمپلیٹلی کم کر سکو، لیسر کر سکو، ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے پیسفل مینس ٹو سیٹل ڈسپیوٹ، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کبھی مینشن کیا ہو کہ ڈفرینٹ پیسفل مینس ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو رادر دین گوئنگ ان ٹو دا وار. کہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے آپ کے جو پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے وہ وار ہی ہوتا ہے. آپ نیگوسیشن سے بھی اپنے ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو، میڈیشن سے بھی کر سکتے ہو، آربیٹریشن سے بھی کر سکتے ہو. یہ بیسیکلی پیسفل مینس ہیں. انٹرنیشنل لاء کے جو پیسفل مینس ہیں وہ ہے آربیٹریشن، میڈیشن، گڈ آفیسز، نیگوسیشن. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ مینس ہیں جس سے آپ پیسفلی جو ہے وداؤٹ اینی ڈسٹرکشن اینڈ وداؤٹ کریٹنگ اینی ٹینشن آپ جو ہے اپنے ڈسپیوٹ کو، اپنے کلیشز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو، پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہو. کیونکہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ بھی انوالو ہو سکتی ہے آپ کی پرابلمس کو سارٹ کرنے میں. اینڈ دا لاسٹ ایزمپشن از فنڈامنٹل رائٹس، ٹھیک ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی وہی بات ہے جو آپ کے انڈیویجولسٹک اسکالر جو تھے، لبرلزم کے جو اسکالر تھے جو انڈیویجولزم کی بات کرتے تھے اور جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی بات کرتے تھے کہ یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پبلک کے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، لائک رائٹ ٹو پراپرٹی، لائف، ایکسپریشن، اکنامک، پولیٹیکل رائٹس. یہ سارے رائٹس جو ہیں آپ کو دینے چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو، پبلک کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو، ان کے رائٹس نہیں دے رہے ہوتے ہو تو پھر ریوولٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کلیشز سے بچنا چاہ رہے ہو تو فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے، فریڈم جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. آئی ہوپ آپ کو کلاسیکل لبرلزم کلیئر ہوگی ہے. نہیں کلیئر ہوئی تو کائنڈلی جو بھی کمپلیکیشنز وہ پوچھ لیجیے گا. جو اس کا نیکسٹ ہے نیو لبرلزم. اسی طرح جس طرح نیو ریئلزم تھا، لبرلزم میں جس طرح ریئلزم میں بہت ساری چیزیں تھیں، ریڈکشنسٹ تھیوری تھی جس میں بہت ساری کمیاں تھیں، گیپس تھے، اس کو فلفل کیا تھا نیو ریئلزم نے، ریسریکٹ کیا تھا. اسی طرح کلاسیکل لبرلزم میں بھی بہت سارے گیپس ہیں، بہت ساری ریڈکشنسٹ تھیوری ہے جس کو نیو لبرلزم نے ریسریکٹ کیا تھا. یہ بھی 1970 کا پروڈکٹ ہے. جوزف نائے اینڈ رابرٹ کوہین جو ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہیں اور ان کو فاؤنڈر آف نیو لبرلزم بھی کہتے ہیں. جوزف نائے نے بیسیکلی سافٹ پاور کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا 1980s میں. سافٹ پاور کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سافٹ پاور بیسیکلی کیا ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو نائے soft power can be wielded, that means flourished, not just by state but also by the all actors in international politics like NGOs, MNCs and international institutions. simply اس کا مطلب یہ تھا کہ سافٹ پاور جو ہے وہ سافٹ پاور صرف آپ کی اسٹیٹ ہی نہیں ہے جو انہینس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میکسیمائز کرتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی اسٹیٹ کی NGOs ہوتی ہیں، MNC ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں MNCs، اور آپ کے جو ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ایڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کی سافٹ پاور میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اندر جو ٹاپک تھا ایک اور کانسیپٹ جو نیو لبرلزم میں ایڈ ہوا تھا وہ تھا کمپلیکس انٹر-ڈیپینڈنس. اور یہ کانسیپٹ جو ہے جوزف نائے اور رابرٹ کوہین دونوں نے پریزنٹ کیا تھا 1977 میں. کمپلیکس انٹر-ڈیپینڈنس کا تو مطلب آپ کو شاید پتہ ہی ہو
کہ جس طرح انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب ہے جب آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہو، ٹھیک ہے. جب اسٹیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اس کو آپ انٹر ڈیپینڈنس کہتے ہیں. کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب ہے جب اسٹیٹ ڈفرینٹ فیلڈز میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں. لائک آپ اکنامک فیلڈ میں بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہو، آپ پولیٹیکل فیلڈ میں بھی ہو، آپ ریلیجیس فیلڈ میں بھی ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے ڈفرینٹ جو گڈس ہیں اس میں آپ ایک دوسرے ریسورسز ہیں اس میں آپ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو. مطلب کوئی نہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری اسٹیٹ جو ہیں وہ سیلف سفیشینٹ ہوتی ہیں، کسی نہ کسی چیز کے لیے، کسی نہ کسی ضرورت کے لیے آپ کو دوسری اسٹیٹ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ویریس اسپیکٹ میں جو ہے آپ ایک ویب کریٹ ہوا ہوتا ہے اسٹیٹس کا، اسٹیٹس کی انٹر ڈیپینڈنس کا ایک ویب کریٹ ہوا ہوتا ہے جس میں وہ جس طرح ایک ویب ہوتا ہے نا اسپائڈر کا ویب، اس طرح اسٹیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹینگلڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں. چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہوں، اکانومی ہو، ملٹری ہو، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکنامک فیلڈ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ملٹری فیلڈ میں بھی، کیونکہ آپ کو اگر پتہ ہو تو بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ملیٹریلی بھی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کی ملٹری ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ویپنس کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہوتی ہے، ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل اور کلچرل فیلڈ میں بھی انوالو ہوتے ہیں، انٹریکشن ہوتی ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ دو نیو کانسیپٹ جو لبرلزم میں ایڈ ہوئے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ایک سافٹ پاور اور دوسرا کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس، اور یہ دونوں جو ہیں وہ ریئل ورلڈ کی ریالٹی ہیں، ٹھیک ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی دنیا میں ایکسرسائز ہو رہی ہیں. اسٹیٹس بھی ایک دوسرے پر کمپلیکس وے میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور سافٹ پاور کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ چائنا ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ پاور سے وہ اب جو ہے میجر پاورفل اسٹیٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم ایک تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں کلاسیکل لبرلزم میں اور نیو لبرلزم میں. کلاسیکل لبرلزم جو ہے اس کا مین فوکس جو ہے وہ انڈیویجولزم پہ تھا، ٹھیک ہے. انڈیویجول کی بات جہاں پہ زیادہ ہو رہی تھی، اسٹیٹ کیونکہ انڈیویجول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس اور یہ ساری چیزیں. لیکن جو نیو لبرلزم ہے وہ فری مارکیٹ اور گلوبلائزیشن وغیرہ MNC نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے. گلوبلائزیشن کا اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو گلوبلائزیشن بیسیکلی ایسا کانسیپٹ ہے جہاں پہ آپ بارڈرز کو وہ ایسا ایک کانسیپٹ دیتا ہے جہاں پہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ بارڈرز کو اسٹیٹ کے جو بارڈرز ہیں ان کو ٹیئر ڈاؤن کر دو، ان کو ختم کر دو. ختم ان دا سینس کہ آپ نے وہ تاریں شاریں اور دیوار نہیں ہٹا دینی جو آپ کی باؤنڈری والز ہوتی ہیں اور انڈیکیٹ کرتی ہیں آپ کی باؤنڈریز کو، وہ نہیں ہٹا دینا. مطلب کہ باؤنڈری ریسٹرکشن جو ہیں، آپ کے جو بارڈر ریسٹرکشنز ہیں، جیسے ویزا ریسٹرکشن، پاسپورٹ ریسٹرکشن، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں آنا جانا جو ہے وہ جتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ایزی کر دو. تو یہ بیسیکلی گلوبلائزیشن ہے، اور گلوبلائزیشن کے اکارڈنگ پوری جو ایک دنیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل سوسائٹی کے جو سٹیزن ہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہو. تو جو کلاسیکل لبرلزم ہے اس میں جو بالکل سٹارٹ میں ہے اس میں یوٹوپین ٹینڈنسی ہے تھوڑی سی، اور جو آپ کی کلاسیکل لبرلزم کی جو جمشن ہے اس میں بہت ساری جیسے کلیکٹیو سیکورٹی ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جب ایک اسٹیٹ پرابلم میں ہوتی ہے تو پوری ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ کلیکٹیو ایکشن لیں دوسری کے خلاف. اگر ایسا ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی اس طرح کا رول پلے نہیں کر رہی جس طرح کا تھیوریٹیکلی کلاسیکل لبرلسٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈس آرمامنٹ بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں اب نیوکلیر ویپن جو ہیں کتنی ساری اسٹیٹس کے پاس ہیں. اس کے علاوہ میس ڈسٹرکٹیو ویپن بھی ہیں، WMD جس کو کہتے ہیں، وہ اسٹیٹس کے پاس ہیں اور وہ دوسری پر اس کو پریکٹیسائز بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیسفل مینز جو بتائے گئے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ساری اسٹیٹ جو ہیں وہ
اس کو اپلائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوتا تو انڈیا پاکستان کا جو کشمیر کا ایشو تھا وہ کب کا سارٹیڈ ہو جاتا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو نیو لبرلزم جو ہے وہ تھوڑی سسٹمک اپروچ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی انٹرنیشنل ریجیمز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے بارے میں بات کر رہی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر نہ کچھ سمجھ آیا ہو تو کائنڈلی پوچھ دیں. تھینک یو.